السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں ظلمات قسط نمبر 16۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ تیمور نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک فیروز آباد کے میدانوں میں قیام کیا۔ یہاں ہندوستان کے بڑے بڑے راجہ اور مسلمان روسا اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ راجہ ناہر ان میدانوں میں حاضر ہوا، 2 سفید ہاتھی تحفتاً تیمور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا ثبوت دیا۔ مسلم رؤسا میں سے خضر خان، جو تیمور اور ناصر الدین کی جنگ کے زمانہ میں میوات کے کوہستانی سلسلے کی طرف بھاگ گیا تھا، وہ بھی تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اطاعت کا اظہار کیا اور تیمور نے اسے اپنے ساتھ رکھا۔ فیروز آباد کے میدانوں سے نکل کر تیمور پانی پت کے میدان میں پہنچا اور اپنے ایک سالار امیر شاہ کو اس نے ایک مختصر سا لشکر دے کر میرٹھ کا قلعہ فتح کرنے کو بھیجا، اس لیے کہ میرٹھ کا یہ قلعہ ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا، لہذا تیمور نے اسے فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ تیمور کا سالار امیر شاہ، جو اپنے ظلم و ستم اور تباہی و بربادی پھیلانے کے عمل میں بے مثل تھا، جب وہ میرٹھ کے قلعے کے سامنے خیمہ زن ہوا تو قلعے کے حاکم الیاس آوان نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ ایسے کئی آئے اس قلعے کو فتح کرنے والے، پر ہر کوئی ناکام ہوا اور اپنا سموں لے کر چلتے بنے۔ امیر شاہ نے قلعہ کا تسخیر کرنے کے لیے کئی جتن کیے، لیکن ناکام رہا اور اپنی اس ناکامی کا انتقام لینے کی خاطر اس نے حاکم قلعہ کا وہ پیغام تیمور کی طرف بھجوا دیا۔ تیمور نے جب یہ پیغام ملا تو وہ بڑا برو فاختہ ہوا اور ارادہ کر لیا کہ وہ حاکم قلعہ کو اس کا حد تک امیز الفاظ کی سزا ضرور دے گا اور میرٹھ کا قلعہ ہر صورت میں فتح کر کے رہے گا۔ اس مقصد کے لیے تیمور نے پانی پت کے میدان سے میرٹھ کی طرف کوچ کر لیا اور طوفانی یلغار کرتا ہوا وہ میرٹھ کے قلعہ کے عین سامنے اس جگہ خیمہ زن ہوا جہاں امیر شاہ نے پہلے سے پڑاؤ کر رکھا تھا۔ تیمور نے ایک بار سیف الدین، نور الدین، شاہ رخ، محمد سلطان اور پیر محمد کے ساتھ دشمن کی تیر اندازی سے دور رہ کر بغور قلعہ کا جائزہ لیا، پھر سے مسکراتے ہوئے کہا، امیر شاہ احمق ہے جو اب تک اس قلعے کو فتح نہ کر سکا۔ میرے عزیزو، دیکھو میں اس قلعے کے محافظوں کی کیا حالت کرتا ہوں۔ پھر تیمور پیچھے ہٹا اور ڈھالوں کی اوٹ میں رہ کر اس نے قلعہ کے قریب ایک دمدمہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ دمدمہ تیار ہو گیا تو تیمور نے قلعے کی طرف سرنگ کھودنے کا حکم دے دیا، لہٰذا اس دمدمے کی اوٹ میں رہ کر اور دشمن کی تیر اندازی سے بچتے ہوئے تیمور کو لشکری سرنگ کھودنے لگے تھے۔ جب یہ سرنگ 15 گز کے قریب تیار ہو گئی تب قلعہ کا حاکم الیاس آوان فکر مند ہوا اور اس سے یقین ہو چلا کہ اس سرنگ کے ذریعے قلعے کو ضرور فتح کر لیا جائے گا۔ اس موقع پر الیاس آوان نے ایک اور حماقت کی، اس نے سرنگ کا کام روکنے کے لیے شہر کا دروازہ کھولا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے تیمور پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے یہاں اپنی فطری سپاہیانہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس نے سیف الدین اور نور الدین کے ساتھ الیاس آوان علی کے لشکر کا مقابلہ کیا، جبکہ محمد سلطان اور پیر محمد کو اس نے حکم دیا کہ وہ کمندوں کے ذریعے فصیل پر چڑھے اور قلعے پر قبضہ کر لے۔ پس ایسا ہی ہوا، تیمور نور الدین اور سیف الدین نے الیاس آوان علی کو اپنے ساتھ جنگ میں مصروف رکھا، جبکہ محمد سلطان اور پیر محمد کمندوں اور رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے کے بعد شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اس طرح الیاس آوان علی کا لشکر گھر کر رہ گیا تھا اور اس کا قتل عام کر کے رکھ دیا گیا۔ تیمور نے جو حالت بھٹنیر کے قلعہ کی تھی، ویسے ہی ابتر حالت اس نے میرٹھ کے قلعے کی بھی کی۔ قلعے کی 4 دیواری اور برج گرا دیے گئے، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس کر دی گئی۔ اس قلعے میں قتل و غارت اور تباہی و بربادی پھیلانے کے بعد تیمور اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان سالک کی طرف بڑھا اور راستے میں پڑنے والی ہر بستی، ہر قصبے اور ہر شہر کی اس نے غارت گری کر کے رکھ دی تھی۔ اس کے بعد تیمور نے دریائے بولگا کو پار کیا اور دوابہ میں داخل ہوا، یہاں بھی اس نے لوٹ مار کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کے مال و متاع پر اس نے قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ تیمور اپنے لشکر کے ساتھ جموں تک یلغار کرتا چلا گیا۔ جموں کے راجہ نے خود سری اور مقابلے کا ارادہ کیا، لیکن تیمور کا اس پر ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے نہ صرف تیمور کی اطاعت کر لی بلکہ اسلام بھی اس نے قبول کر لیا تھا۔ تیمور نے اپنی طرف سے ایک شخص شیخا کھکر کو لاہور کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔ حاکم بننے کے بعد اس شخص کے ذہن میں کبر و نفس پرستی نے گھر کر لیا۔ جموں کے بعد جب سمرقند واپس جانے کے لیے تیمور پنجاب میں داخل ہوا تو اس شیخا کھکر کا غرور و تکبر ایسا بڑھا کہ تیمور جس وقت پنجاب میں داخل ہوا تو اس شخص نے نہ ہی اس کا استقبال کیا اور نہ ہی اس سے ملاقات کی۔ بس تیمور کو لاہور کے حاکم شیخا کھکر کا یہ رویہ انتہائی ناپسندیدہ اور ناگوار ہوا اور اس نے شیخا کھکر کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ شیخا کھکر کی سرکوبی کے لیے تیمور نے نور الدین کو روانہ کیا اور شہزادہ محمد سلطان کو اس کا نائب بنا کر اس کے ساتھ روانہ کیا۔ شیخا کھکر کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ تیمور اس کے خلاف حرکت میں آ رہا ہے، اور یہ جبکہ تیمور اب چونکہ اس کے خلاف انتقامی ہو چکا ہے لہٰذا اسے زندہ نہ چھوڑے گا۔ اس بنا پر شیخا کھکر نے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور لاہور کے قلعہ میں محصور ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ محصور رہ کر جنگ کو طول دے گا اور تیمور چونکہ واپس جا رہا ہے لہٰذا وہ اتنا عرصہ انتظار نہ کرے گا اور اسے اس کے حال پر چھوڑنے ہوئے سمرقند کی طرف کوچ کر جائے گا۔
لیکن شیخہ کھکر کی ساری ہوئی امیدیں کارت گئی، اس لیے کہ نورالدین جس طرح لاہور پہنچا اسی رات اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس نے شہزادہ محمد سلطان کو دے کر قلعے پر شب خون مارنے کو کہا۔ بس جب محمد سلطان نے شب خون مارا اور شیخہ کھکر دفاع میں مصروف ہو گیا تو قلعے کی دوسری سمت سے نورالدین کا لشکر دوسرے حصے کے ساتھ فصیل پر چڑھ گیا اور قلعے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ یہاں نورالدین امن و امان قائم رکھا، کسی کو ناجائز قتل نہ کیا اور شیخہ کھکر کو گرفتار کر کے وہ لاہور سے کوچ کر گیا۔ شیخہ کھکر کو جب تیمور کے سامنے پیش کیا گیا تو تیمور نے اسے قتل کر دیا اور پنجاب کا حاکم خضر خان کو مقرر کرنے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح کابل کے راستے سمرقند کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ہندوستان سے سمرقند کی طرف جاتے ہوئے تیمور نے سبز شہر سے گزر کر تختِ کراچا میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا اور جب لشکر کے خیمے نصب ہو گئے تب تیمور نے نورالدین کو طلب کیا اور جب نورالدین اس کے خیمے میں داخل ہوا اس وقت تیمور اپنے خیمے میں اکیلا اور تنہا تھا۔ نورالدین کو اپنے قریب بٹھانے کے بعد تیمور چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر نورالدین سے اس نے پوچھا، اے نورالدین میرے بیٹے، جانتے ہو آج یہ تنہائی میں تمہیں میں نے کیوں بلایا ہے؟ نورالدین نے غور سے تیمور کی طرف دیکھا اور کہا، اے آقا، میں اندازہ نہیں لگا سکا کہ آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے۔ اس موقع پر تیمور پھر بولا، سنو نورالدین، سمرقند میں داخل ہونے سے قبل میں ایک معاملے میں تمہارے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں۔ سنو نورالدین، کابل میں پڑاؤ کے دوران اسقف یوحنا نے مجھ سے کہا کہ اب چونکہ اس کی بیوی مر گئی ہے اور اس کی اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب گزر جائے، لہٰذا اپنی بیٹی انجلینا کی شادی کر دینا چاہتا ہے۔ تیمور کے خاموش ہونے پر نورالدین نے فوراً کہا، محترم یوحنا کا خیال بہت اچھا ہے، اسے ضرور انجلینا کی شادی کر دینی چاہیے۔ اس طرح نہ صرف اسقف یوحنا اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے گا بلکہ انجلینا اپنی ماں کا غم بھول کر ایک نئی اور خوشگوار زندگی بسر کرنے میں لگ جائے گی۔ تیمور پھر بولا، لیکن انجلینا کی شادی کے سلسلے میں یوحنا تمہارا اندیا لینا چاہتا ہے۔ نورالدین نے چونک کر تیمور کی طرف دیکھا اور پوچھا، انجلینا کی شادی کے سلسلے میں میرا اندیا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تیمور نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہا، دراصل یوحنا اپنی بیٹی انجلینا کی مرضی اور خواہش کے مطابق اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کیا تمہارا اندیا لینا ضروری نہیں ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کر تم انجلینا سے شادی کر لو، اور یہی انجلینا کی رضامندی اور خوشی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تمہارے اور انجلینا کے درمیان ماضی کی پہلی جیسی تلخیاں نہیں رہی، اس لیے کہ میں نے اسے کئی مواقع پر خوش و خرم اٹھتے بیٹھتے اور تمہاری طرف آتے جاتے دیکھا ہے۔ نورالدین کی گردن جھک گئی، کچھ سوچنے لگا۔ بات کو آگے بڑھانے کی خاطر تیمور نے خوشگواری کی حالت میں گرہ لگاتے ہوئے کہا، اے نورالدین، تم کن سوچوں میں کھو گئے ہو؟ خدا بند کی قسم، اگر میں جوان ہوتا اور تمہاری جگہ ہوتا تو ایک لفظ کیے بغیر انجلینا سے شادی کر لیتا۔ اے نورالدین، میں تو سمجھتا تھا کہ تم اب انجلینا سے شادی کرنے پر فی الفور راضی ہو جاؤ گے، اور انجلینا کو جلانے کی خاطر جو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ تم اپنے لیے کسی اور لڑکی کو پسند کر چکے ہو، اب اس معاملے کو ختم کر دو گے، لیکن تم وہیں کھڑے ہو جہاں سے چلے تھے۔ اس پر نورالدین فوراً بول پڑا، میں نے یوں ہی کہنا نہ شروع کر دیا تھا کہ میں نے اپنے لیے کسی اور لڑکی کا انتخاب کر چکا ہوں۔ وہ لڑکی سمرقند شہر کے اندر ایک زندہ حقیقت ہے، اور اس سلسلے میں کسی غلط بیانی سے میں نے کام نہیں لیا۔ اے آقا، جس لڑکی کا میں انتخاب کر چکا ہوں وہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ تیمور اپنی گردن جھکائے چند ثانیوں تک سوچتا رہا، پھر دوبارہ بولا، اے نورالدین، تم جانتے ہو انجلینا ایک انتہا درجے کی خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمرقند میں کوئی ایسی لڑکی نہ ہوگی جو حسن و جاذبیت اور اپنی جسمانی تاثیر و کشش میں انجلینا جیسی ہو۔ اے نورالدین، انجلینا اگر آج تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے تو قسم خداوند کی بڑے بڑے شہزادے روسائی سے حاصل کرنے کے لیے تنگ و دو شروع کر دیں گے، اور تم ہو کہ اس نعمت کو چھٹلا رہے ہو۔ اے نورالدین، میری مانو اور اس نعمت کو نہ ٹھکراؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم خوش قسمت ہو جو انجلینا خود اپنے لیے تمہارا انتخاب کر رہی ہے اور فرش راہ کی طرح تمہارے آگے بیچھی جا رہی ہے۔ اے نورالدین، زندگی میں ایسا حسین ساتھی تمہیں کہیں نہ ملے گا، اور پھر اس پر مستعد یہ کہ کابل کے پڑاؤ کے دوران انجلینا میری اور مولائے تبریزی کی موجودگی میں مولائے میر سید کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکی ہے۔ لمحہ بھر کو نورالدین چونکا اور اس انکشاف پر اس کی گردن جھک گئی تھی، پر جلدی تیمور اس کی گفتگو پر نورالدین نے ایک طرح سے اعتراض کرتے ہوئے کہا، آقا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ انجلینا جمیل و شکیل ہے، لیکن میں آپ کی اس آرا سے اتفاق نہیں کرتا کہ زندگی میں انجلینا جیسا کوئی ہمسفر نہ ملے گا، اور یہ کہ سمرقند میں اس جیسی حسین کوئی لڑکی ہی نہیں۔ اے آقا، جس لڑکی کا انتخاب میں کر چکا ہوں وہ اگر حسن و خوبصورتی میں انجلینا سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔ اے آقا، اگر آپ اس لڑکی سے متعلق مجھ سے کھل کر ہی سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ وہ میری آرزوئے تشنہ لبی ہے، میری صبح بھی سال، میرے بدن کی خوشبو، وہ میرا تصور ہے، تخیل ہے، یقین ہے، شوق ہے، امید ہے، تمنا ہے۔ میرے لیے وہ شام و سحر کی گلبدنی ہے۔ اے آقا، پھر ایسی لڑکی کے ہوتے ہوئے میں کیوں کسی اور کے فریب محبت کے دروازے اور فریب وعدہ کی زہر کا اسیر ہو جاؤں؟ نورالدین کی یہ گفتگو سن کر تیمور یوں چونکا جیسے اس کے سارے خوابیدہ افکار اچانک بیدار ہو گئے ہوں۔ اے نورالدین، اگر ایسا ہے تو اس لڑکی کا پتہ بتاؤ
اور یہ بھی کہو کہ اس کا نام کیا ہے۔ اگر وہ سمرقند میں ہے تو کس سردار اور رئیس کی بیٹی ہے، تاکہ میں اسے تمہاری شادی کا انتظام و انصرام کر دوں۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں نور الدین نے کہا، ہے آقا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ابھی اس لڑکی کو ظاہر کرنے کا وقت نہیں آیا۔ جب ایسا کرنے کا مناسب وقت آیا تو میں سب کچھ آپ سے کہہ دوں گا اور اس لڑکی کو مزید اسرار کا رنگ بنا کر نہ رکھوں گا۔ تیمور نے عجیب طرح سے گھورتے ہوئے کہا، پر اے نور الدین، وہ مناسب وقت کب آئے گا؟ نور الدین نے پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے کہا، کسی بھی وقت آ سکتا ہے میرے آقا، اچانک، یک بیک، پھر آپ حقیقت کو جان کر خوش اور مطمئن ہو جائیں گے۔ تیمور نے امید بھری نگاہوں سے نور الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، اگر تم مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہتے ہو تو کرو، میں اس معاملے میں مکمل طور پر تمہارے ساتھ ہوں، پر تم اس لڑکی کا نام تو بتا دو جس کی انجلینا کے مقابلے میں تم اس قدر تعریف و توصیف کر کے رکھتی ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں تم عام زندگی میں ایسی گفتگو کرنے کے عادی نہیں، وہ لڑکی حقیقتاً کمال ہی ہوگی جس کی تم نے اس انداز میں گفتگو کی ہے۔ نور الدین کی گردن جب جھک گئی تو تیمور نے پھر کہا، دیکھو نور الدین، تم مجھے اس لڑکی کا نام بتانے سے انکار نہ کرنا۔ نور الدین نے کچھ سوچا پھر کہا، آقا، اس لڑکی کا نام عریسہ ہے۔ اب آپ اس سے متعلق مزید کچھ نہ پوچھیے اور نہ ہی میں مزید کچھ بتاؤں گا، اے آقا۔ وہ اس لڑکی کے خمدار ابروں کے اشاروں میں طوفان، تیکھی نگاہوں میں گلچی کے گلے اور سیاد کے شکوے ہیں۔ ماضی میں کسی رجز خاں بلبل کی طرح آزادہ نہ تھی، بلکہ خاک میں بکھرے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی نجوم جیسی تھی، اور اب میں نے اسی حالت سے نکال کر اسے حسین چہروں کے جنگل میں اطلس و دیبا کے لباس کی سرسراہٹ بناتے ہوئے اس کے تنے مفلوج میں شکتی بھرتی ہے۔ تیمور نے بے چین ہو کر کہا کہ وہ لڑکی کسی کی رونڈی تھی جو تو نے اسے آزاد کرا کے رزق خواہ بلبل جیسا آزاد بنا دیا ہے۔ نور الدین نے فیصلہ کن انداز میں کہا، آقا، اب میں عریسہ سے متعلق مزید کچھ نہ کہوں گا، کیونکہ آپ اس سے متعلق اندازہ لگانے شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال وہ کسی کی لونڈی نہ تھی اور نہ ہے۔ تیمور خاموش ہو گیا، پھر اس نے اپنے قریب پڑی چرمی تھیلی نور الدین کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر یہ لو، جو کچھ اس تھیلی میں ہے یہ عریسہ کو میری بیٹی جان کر اس کے حوالے کر دینا۔ اگر تمہارے مناسب وقت تک میں زندہ رہا تو عریسہ کو اپنی بیٹی بنا کر یہ چیزیں خود اسے پہناؤں گا، اور اگر میں پہلے کی کسی جنگ، کسی مارکے میں کام آ گیا تو پھر جب تم عریسہ سے شادی کرو یہ چیزیں اسے میری طرف سے پہنا دینا۔ نور الدین نے وہ چرمی تھیلی کھول کر دیکھی، اس میں 4 طلائی کڑے تھے جن میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، 4 آویزے تھے جو شاید الماس کے تھے، 2 طلائی ہار تھے جن میں مرورے ٹنگے ہوئے تھے، اور 2 ہی جھومر تھے جن کے اندر یاقوت لگے ہوئے تھے۔ سب چیزوں کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد نور الدین نے مسکراتے ہوئے اور تھیلی کا منہ بند کرتے ہوئے کہا، آپ نے ہر چیز یہ دوہری دوہری مجھے دی ہے جیسے میں 2 بیویاں کرنے والا ہوں۔ تیمور نے سنجیدگی میں کہا، اے نور الدین، عریسہ کو جب میں اپنی بیٹی کہہ چکا ہوں تو اس کے لیے ہر چیز دوہری ہونی چاہیے۔ سنو نور الدین، یہ چیزیں دہلی میں میرے ہاتھ 4 کی صورت میں لگی تھی، 2 میں تمہیں عریسہ کے لیے دے دی اور 2 میں نے اپنی بیوی سرائے خانم اور اپنی بہو یعنی شاہ رخ کی بیوی کے لیے رکھ لی ہیں۔ خیمے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہی، پھر تیمور دوبارہ نور الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نور الدین، تھوڑی دیر تک شاید اسکپ یوحنا میرے خیمے میں آئے۔ اب تمہاری اس گفتگو کے حوالے سے میں اسے کہہ دوں گا کہ نور الدین انجلینا کے ساتھ شادی پر رضامند نہیں ہے، لہٰذا وہ انجلینا کی شادی جہاں چاہے کرتے، اور اس کے بعد میں لشکر کو یہاں سے کوچ کرنے کا حکم دوں گا، اس لیے کہ سمرقند میں ہمارے آنے کی اطلاع پہنچ چکی ہے اور لوگ دریائے جیہو کے کنارے تک ہمارے استقبال کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہوں گے۔ نور الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسکپ یوحنا کو ایسا جواب دے دیں، وہ انجلینا کی شادی کسی بھی مناسب و بہتر شخص سے کر دیں، مجھے خوشی ہوگی، بلکہ میں پوری سرگرمی کے ساتھ اس کی شادی میں شرکت کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی نور الدین تیمور کے خیمے سے نکل گیا۔ اسی لمحہ تیمور کی حالت ایسی تھی جیسے اپنی زندگی کی بہت بڑی جنگ ہار گیا ہو، شاید یہ دکھ نور الدین اور انجلینا کے حوالے سے ہو۔ حسین انجلینا اپنے خیمے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھوں میں رنگ برنگے پھولوں کے گلدستے تھے۔ اس نے دیکھا اس کا باپ یوحنا خیمے کے اندر شاید اسی کا منتظر بیٹھا ہوا تھا۔ انجلینا کو دیکھتے یوحنا نے مایوسی آواز میں پوچھا، تو کہاں چلی گئی تھی بیٹی؟ انجلینا گہری خوشی اور مسکراہٹ میں ڈھیر کی صورت میں پھول اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، میں لشکر کی دیگر عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ پڑاؤ کے اطراف سے پھول چننے چلی گئی تھی۔ اے میرے باپ، یہ وادیاں بڑی حسین و پرکشش ہیں اور بہار کی آمد نے انہیں اور زیادہ جاذب نظر بنا کر رکھ دیا ہے۔ اطراف و اکناف میں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے ہریالی اور پھول ہی پھول دکھائی دیتے ہیں۔ اے میرے باپ جی چاہتا ہے کہ انہی وادیوں کے اندر ہمارا کوئی گھر ہو اور یہیں پر ہم اپنی ساری زندگی گزار دیں۔ یہ فطرت اور اس کے عناصر اپنے عروج پر محسوس ہوتے ہیں۔ انجلینا کی اس گفتگو پر یوحنا نے کوئی اثر نہ لیا اور وہ بدستور سنجیدہ و متین، مغموم و ملول اور رنجیدہ اداس بیٹھا رہا۔ یوحنا کی اس حالت پر انجلینا متفکر ہوئی اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، اے میرے باپ، کیا وجہ ہے؟ آپ دلگیر و آزردہ اور پریشان و فکر مند دکھائی دے رہے ہیں۔ کہ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے؟
کیا کسی کے ساتھ آپ کی تلخ کلامی ہوئی ہے؟ یوحنا نے بھوجل اور بھاری سی آواز میں کہنا شروع کیا، اے میری بیٹی، کابل میں پڑاؤ کے دوران میں نے امیر تیمور سے کہا تھا کہ مالتھس کی مرگ کے بعد میں اپنی بیٹی انجلینا کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، اور میں نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ اس سلسلے میں نور الدین سے بات کریں۔ اگر وہ انجلینا سے شادی پر رضامند ہو جائے تو سمرقند پہنچنے کے 6 دن بعد یہ شادی کر دوں گا۔ اے میری بیٹی، ابھی تھوڑی دیر قبل امیر تیمور نے اسی سلسلے میں مجھے بلایا اور میں وہیں سے مایوس و نامراد لوٹ رہا ہوں۔ نور الدین نے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کاش میں مر چکا ہوتا یا زمین میں کسی جگہ سما چکا ہوتا۔ مجھے نور الدین کے اس جواب اور رویے سے سخت مایوسی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا تھا شاید اب تک تمہیں معاف کر چکا ہوگا اور ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر وہ تمہیں اپنانے پر رضامند ہو جائے گا، پر شاید میں اپنے خیالوں میں اون کے تیر اور روئی کے شمشیریں چلاتا رہا ہوں۔ شاید میری خواہشیں اور میری آرزوئیں کسی دیوانے کے ارمانوں سے زیادہ اہمیت نہ رکھتی تھی۔ میرے مقدرات ہی میرے لیے کفن بردوش اور گورکن ثابت ہو رہے ہیں۔ میں نے نور الدین سے جس قدر امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، اے انجلینا، اے میری بیٹی، میری وہ ساری امیدیں ایک قطرہ خون جگر کی طرح بہہ گئی ہیں۔ یوحنا کی گفتگو سننے کے بعد انجلینا نے ایک بھرپور کہکا لگایا۔ اس پر یوحنا نے چونک کر وہ غور سے کچھ ایسے انداز میں اس کی طرف دیکھا گویا اسے شک ہو گیا کہ اس خبر پر انجلینا کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی، لیکن اسے جب یقین ہو گیا کہ نہیں، انجلینا اپنے شعور اپنے حواس میں ہے، تب اس نے مطمئن انداز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، میں فکر مند ہوں اور تو میری پریشانی پر ہنستی اور خوش ہوتی ہے۔ اس پر انجلینا ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور پوچھا، اے میرے باپ، نور الدین نے اچھا کیا جو انکار کر دیا، اس لیے کہ جو کام کسی قاعدے کلے کے مطابق نہ کیا جائے اس کے نتائج اس سے مختلف نہیں ہوا کرتے۔ یوحنا نے اس پر غور سے انجلینا کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے میری بیٹی، تیرا اشارہ کس طرف ہے؟ کون سا کام قاعدے اور کلے کے مطابق نہیں ہوا؟ انجلینا نے اور زیادہ سنجیدگی اور متانت میں یوحنا کو مخاطب کیا، اے میرے باپ، نور الدین کے ساتھ میری شادی کی گفتگو امیر تیمور کے ساتھ کرنے سے قبل کیا آپ نے مجھ سے پوچھا، میرا مشورہ لیا؟ خجالت کسی انداز میں یوحنا نے کہا، نہیں بیٹی۔ انجلینا بولی، تو پھر یہی کام بے قاعدگی کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کم از کم مجھ سے اس معاملے میں مشورہ کرتے، پھر میں حق کے سلسلے میں امیر تیمور سے بات کرنے کی اجازت نہ دیتی، اس لیے کہ ابھی وہ وقت نہیں ہے کہ اس موضوع پر بات کی جا سکے۔ یوحنا نے انتہائی بے بسی کے عالم میں پوچھا، اے میری بیٹی، تو پھر وہ وقت کب آئے گا جب اس موضوع پر گفتگو کی جا سکے گی؟ انجلینا ایک ماہر دانشور کسی انداز میں بولی، اے میرے باپ، کبھی آپ نے کولوں سے سرسوں، زیتون یا ایسی دوسری اشیاء کا تیل اور جوہر نکلتے دیکھا ہے؟ اگر دیتا ہو تو پھر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ جوہر کس قدر تم کو دو اور محنت و مشقت و ریاضت کے بعد وہ جوہر حاصل ہوتا ہے۔ اے میرے باپ، میرے اور نور الدین کے تعلقات بھی ان دنوں کولوں میں پس رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ ضرور نکلے گا۔ آپ نے چونکہ بے وقت بات کی ہے لہٰذا آپ کو مایوسی ہوئی، اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آئندہ آپ کبھی بھی میری شادی کی بات کسی سے نہ کریں، تب وقت یہ کہ میں خود آپ کو ایسا کرنے کے لیے نہ کہوں۔ انجلینا ذرا روک کے کچھ سوچا، پھر اپنے باپ یوحنا کو مخاطب کر رہی تھی، اے میرے باپ، ساری رات انتظار کرنے کے بعد کہیں طلوع سحر نصیب ہوتی ہے۔ شمع خود ساری رات اپنے ہی درد میں چل کر اور ان کی رہنمائی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ میرے اور نور الدین کے درمیان بھی، اے میرے باپ، شمع کا درد، رات کی تاریکیاں، راز سربستہ کی چھاؤں اور لمحوں کی بے ربط کی حائل ہے، اور میں اس درد کو دور کرنے، انہی تاریکیوں کو ترک کرنے، انہی چھاؤں کو چھلنے اور انہی بے ربطیوں کو ربط میں کرنے میں مصروف ہوں۔ اے میرے باپ، کابل کے پڑاؤ کے دوران جہاں آپ نے میری اور امیر نور الدین کی شادی کی بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا، وہاں کابل کی انہی فضاؤں کے اندر، اے میرے باپ، میں نے بھی ایک فیصلہ کیا تھا، اور جو فیصلہ میں نے کیا تھا وہ یہ کہ میں نے لشکر کے عالم دین میر سید اور ملک الاتباء مولا تبریز کی موجودگی میں اسلام قبول کر لیا ہے۔ اے میرے باپ، اب میں نصرانی نہیں مسلمان ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری اس تبدیل مذہب پر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا، اور اے میرے باپ، قسم مجھے خداوند کی، میں نے نور الدین کی طرف مائل کرنے اور اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ میں خلوص دل سے اسلام قبول کر چکی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ عام سیف الدین کی وجہ سے میں ایک مدت پہلے ہی اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے انجلینا خاموشی توجہ سے یوحنا کی طرف دیکھنے لگی اور اس کے تاثرات کا اندازہ کرنے لگی۔ جب یوحنا کے چہرے پر اسے کوئی نمایاں تبدیلی دکھائی نہ دی تو اس نے پوچھا، اے میرے باپ، کیا آپ کو میرے اسلام قبول کرنے پر تعجب، ایک طرح کی پریشانی نہ ہوئی؟ یوحنا نے ہلکی ہلکی اور خوشگوار سی مسکراہٹ میں کہا، پریشانی کیسی میری بچی؟ تمہارے اسلام قبول کرنے پر حیرت مجھے اس وقت بھی نہ ہوئی تھی جب امیر تیمور اور مولا تبریز نے مجھے کابل میں اس کے متعلق بتا دیا تھا، اور پھر میں ایک عرصے سے امید اور توقع کر رہا تھا کہ ایک روز تم ضرور اسلام قبول کر لو گی، اور ایسا ہوا جیسی میں امید لگائے ہوئے تھا۔ پھر اس پر میں کیوں پریشان اور فکر مند ہوں؟ میں سمجھتا ہوں امیر سیف الدین نے جو اسلامی خطوط پر تمہاری تربیت شروع کر رکھی تھی تو ان کی تربیت ہی یہ رنگ لا کر رہے گی۔ انجلینا نے آگے بڑھ کر یوحنا کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور فرتے مسرت میں اس نے کہا، اے میرے
باپ آپ عظیم ہیں، میں آپ کی مذہبی رواداری، فراخ دلی اور آپ کی عظمت کو سلام کرتی ہوں۔ آج کے بعد یہ کیسی عجیب اور نئی چیز ہوگی کہ ایک ہی گھر میں باپ نصرانی اور بیٹی مسلمان ہوگی۔ اے میرے باپ، میرے ساتھ وعدہ اور عہد کیجئے کہ آج آپ کے بعد آپ نہ تو امیر نور الدین اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ میری شادی کے سلسلے میں بات کریں گے۔ اے میرے باپ، اس معاملے کو میں خود ہی نپٹاؤں گی اور ایسے طریقے سے نپٹاؤں گی کہ اس میں میری ماں کی خواہش یا رضامندی دونوں میں سے ایک ضرور پوری ہو جائے گی۔ مجھے ماں کے وہ آخری الفاظ یاد ہے جو انہوں نے امیر نور الدین سے کہے تھے۔ یوحنا چند ثانیوں تک حیرت و تعجب میں انجلینا کی طرف دیکھتا رہا، پھر چونکتے ہوئے اس نے پوچھا، اے انجلینا میری بیٹی، تیری ماں کی کیا خواہش اور رضامندی تھی اور اس نے مرنے سے پہلے امیر نور الدین سے متعلق کیا گفتگو کی تھی؟ لمحہ بھر کے لیے مالدس کی یاد میں انجلینا اداسی ہو گئی تھی، پر جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولی، اے میرے باپ، جس روز دریائے جمنا کے کنارے ہمارے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا اور امیر نور الدین ہمارے خیمے میں آئے تھے اور آپ تھوڑی دیر تک ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ماں کے لیے طبیب سے دوا لینے چلے گئے تھے، اس روز آپ کے جانے کے بعد ماں نے امیر نور الدین کو اپنے پاس بلایا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے نور الدین، میری دلی خواہش ہے کہ تم انجلینا کی ماضی کی ساری زیادتیوں کو فراموش کر کے اسے اپنانے کا عہد کر لو۔ میں تمہیں وعدہ دیتی ہوں کہ انجلینا تمہیں یادوں کی خوشبو جیسا خوش، باتوں کی لاگ جیسا پرسکون رکھے گی، اس لیے کہ انجلینا دل کی گہرائیوں سے تمہیں پسند کرتی ہے اور اپنی اسی محبت و چاہت کے بلبوتے پر وہ تمہاری زندگی کو لذتوں سے شرابور کر کے تمہارے دل کے نہا خانوں میں اطمینان و سکون کے شیش محل کھڑے کر کے رکھ دے گی۔ اے نور الدین، اگر تم انجلینا سے شادی نہ کرنا چاہو تو تب بھی اسے اپنے ہاں بیوی کی حیثیت سے نہیں تو ایک لونڈی اور خادمہ کی حیثیت سے رکھ لینا۔ اے نور الدین میرے عزیز، انجلینا کی اگر کہیں اور شادی کرنے کی کوشش کی گی تو میں جانتی ہوں یہ ضرور خودکشی کر لے گی، اور یہ بات اس کا باپ یوحنا بھی جانتا ہے۔ بس اے نور الدین، انجلینا کسی اور کے گھر جانے کے بجائے تمہارے ہاں خادمہ کی حیثیت سے زیادہ خوش رہے گی۔ انجلینا ذرا رک کر بولی، اے میرے باپ، یوں ہیں وہ الفاظ جو میری ماں نے اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں امیر نور الدین سے کہے تھے۔ اے میرے باپ، آپ کہیں بھی میری شادی کی بات کرنے کا خیال ترک کر دیں۔ اگر میں اپنے تگ و دو میں کامیاب ہو گئی تو امیر نور الدین مجھے اپنا لیں تو اس طرح میری ماں کی خواہش کی تکمیل ہو جائے گی، اور اگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہی تو پھر میں ایک خادمہ، ایک زرخرید لونڈی کی حیثیت سے امیر نور الدین کے ہاں کام شروع کر دوں گی، اور میرا ایسے کرنے میں یقیناً میری ماں کی رضامندی شامل تھی۔ یوحنا بیچارہ جواب میں کچھ نہ کہہ سکا اور خاموش ہو رہا۔ انجلینا نے اس کے سامنے پڑے ہوئے پھول اٹھائے اور جب وہ خیمے سے باہر نکلنے لگی تو یوحنا نے پوچھا، اب تم کہاں جا رہی ہو بیٹی؟ انجلینا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، اے میرے باپ، میں امیر نور الدین کے پاس جا رہی ہوں اور ان سے آپ کی اس رویے کی معذرت کروں گی جو میری شادی کے سلسلے میں آپ نے امیر تیمور سے بات کی۔ یوحنا جواب میں کچھ نہ کہہ سکا اور انجلینا خیمے سے نکل گئی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔